حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ شریف آدمی غریب رہے گا جو محنت اور ذہانت کا حسین امتزاج پیدا نہ کر سکے۔ وقت کو ضائع کرتے وقت یہ مت بھولو کہ وقت تمہیں بھی ضائع کر سکتا ہے۔ اپنے پڑوسی پر بدی کا منصوبہ مت باندھ جس حال میں کہ وہ بے فکر ہو کر تیرے پاس رہتا ہے۔ اچھا بننا مشکل ہوتا ہے جبکہ اس کے برعکس برا بننا بہت آسان ہوتا ہے۔ کتنے نادان ہیں جو لوگ اس خیال میں گناہ کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں تلافی کر لیں گے۔ کسی والد کے لیے سب سے اچھا عطیہ اپنے بیٹے کو اچھے اخلاق سکھانا ہے۔ طرز زندگی اور نظریہ حیات پر سب سے پہلے خاندانی تربیت کا اثر پڑتا ہے، چنانچہ نسل کی تربیت ماں پر منحصر ہے۔ اپنے بچوں کو نیکی کا راستہ دکھلاؤ، وہ اس پر چل کر خوش رہیں گے، ورنہ وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ مومن وہی ہے جو آخرت کا راشن پانی مہیا کرے، اور کافر وہ ہے جو دنیا کے مزے لوٹتا رہے۔ عین فقیری اور عاجزی و انکساری یہی ہے کہ بندہ اپنے اندر کی میں کو مار دے۔ مرو تو لوگ تمہاری موت پر افسوس کریں، سانپ اور بچھو نہ بنو کہ تمہارے مرنے سے کسی کے دل کو ٹھنڈک پہنچے۔ کامل انسان جان عالم اور اس کی موت فنا عالم ہے۔ کسی سے ایسی بات سنو جو تمہارے لیے بہتر ہو، فوراً اس کو اختیار کر لو، بھلے میں رہو گے۔ کوشش کرو کتابیں پڑھو، کیونکہ مطالعے سے ذہنی صلاحیت میں کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے دماغ کی سوانح عمریوں کا مطالعہ کرتے رہیں جنہوں نے آپ کی طرح مقصد زندگی متعین کر کے اس کے حصول کے لیے جدوجہد کی اور اس میں کامیاب ہوئے۔ ہر بیماری میں کوئی بید ہوتا ہے جس کی بیماری کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ پرسکون رہنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو، تم کم اور زیادہ کی فکر چھوڑ دو، ہمیشہ پرسکون رہو گے۔ اگر تمہیں بھیڑ ڈنگ مارے، اس کو تم فوراً دفع کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو، لیکن اگر تجھ کو تیرے تکبر کے ڈنگ نے زخمی کیا تو غم زیادہ ہوگا اور درد کم نہ ہوگا۔ انسان کے خاتمے کا موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خامیاں تلاش کرنے والی آنکھوں سے نہیں بلکہ روح کی آنکھوں سے دیکھیں۔ عورت رو رہی ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ کوئی جال بچھانا چاہ رہی ہے، کیونکہ رونا تو خود عورت کا ایک جال ہے۔ اگر آپ کو دن میں صرف ایک بار دعا کا موقع میسر آئے تو صرف اللہ کے شکر کی دعا کریں۔ احکام شریعت پر عمل پیرا ہونے میں بے احتیاطی بدبختی کا پھل دیتی ہے۔ مایوسی اور کامیابی کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آزادی اور کامیابی کے محل میں داخل ہونے کے لیے ہمت عالی پہلا دروازہ ہے۔ بہت سے زندہ انسان اپنے لیے آپ خود ہی ذلت گھور میں پڑے ہوئے چلا رہے ہیں، اور کاہل و سستی کے وہ پتھر جو انہوں نے شروع سے اپنے اوپر دھر لیے ہیں ہٹا نہیں سکتے۔ 2 دانے انار دانے کو بادام کے ساتھ پیس کر روز کھانے سے 3 دن میں پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اپنی ہستی سے خوشی حاصل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے، وہ ناجائز خواہشوں کے لیے ہر وقت اپنی جان کو عذاب میں رکھتے ہیں۔ بزدل اپنے غیر معمولی نرم برتاؤ سے زبردست کو دلیر اور زبردست کو گستاخ کر لیتا ہے۔ جفا کشی کے سمندر کی تہ کامیابیوں کے موتیوں سے بھری پڑی ہے۔
جس کا ارادہ نصیحت سننے کا نہ ہو اسے چاہے کیسے ہی نرمی سے سمجھاؤ وہ اعراض ہی کرے گا۔ انبیاء بہت پیار سے سمجھاتے ہیں لیکن کفار پھر بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کافروں کے دلوں کو پتھر سے زیادہ سخت قرار دیا ہے۔ بدکاروں کو بزرگوں کے قصے سناؤ تو ان کو مزہ نہیں آتا۔ ہاں، زنا اور عشق و محبت کی باتیں ان کو خوش کرتی ہیں، بھلی باتیں جس کی مزاج کے موافق نہ ہو۔ یقیناً اس نے بری باتوں کی عادت ڈال رکھی ہے۔ اگر اس دنیا میں کسی برائی سے محتم ہوتا ہے تو وہ ضرور کسی ایسے مظلوم کی بددعا کا نتیجہ ہوتا ہے جس پر اس نے ظلم کیا ہو۔ اگر تو کہے کہ میں نے تو کسی پر تہمت نہیں دھری، مجھے سزا تہمت کی صورت میں کیوں ملی، تو یہ تیری غلطی ہے۔ تو نے کوئی نہ کوئی دانہ بویا جس کا پھل پایا۔ دوسروں کے کہنے پر چلتا رہا، میں اندھا تھا، ہر کسی کے بلاوے پر سر جھکاتا رہا، میں کھویا ہوا تھا۔ پھر میں نے سب کو بلا دیا، پھر میں نے سب کو پا لیا۔ وہ لوگ جو ہمیشہ میں اور میرا کہتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ میں کیا ہے اور نہ ہی میرا کیا ہے۔ جو کل گزر گیا وہ لکھا جا چکا، آج تو بیج بونے کا وقت ہے۔ پانی سے موٹاپے کا علاج: آدھی رات کو لیموں، بڑی الائچی اور زیرہ نیم گرم پانی میں گھول کر پی لیں۔ ہر گزرتے دن کو پیچھے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، پرسکون بہتے ہوئے پانی کی طرح۔ لا حاصل کا غم نہ کر، کچھ چیزیں جو نہیں ہوتی ان کا ہو جانا آفت ہوتا ہے۔ اگر رزق تنگ ہو گیا ہے اور دولت مند ہونا چاہتے ہو تو گھر میں ایک چرپائی کو اور اس پر برتنوں کو الٹا کر کے رکھ دیجئے، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ زمانہ قدیم میں غربت کا جواز موجود تھا، لیکن اب زمین کے حالات یکسر بدل گئے ہیں۔ اب غربت کا نشان مٹ چکا ہے۔ جذبات کا غلام حقیقی غلام ہے، خواہ وہ کتنا ہی آزاد اور دنیا کا مالک کیوں نہ ہو۔ واضح رہے کہ سود و نمائش کی خواہش تمام جذبات کی حاکم ہے۔ یہ بھوت جس کے سر چڑھ جاتا ہے مشکل سے اترتا ہے۔ دنیا میں وہی پست ہے جن کا دل پست ہے۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے۔